میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف غریبوں سے ہی محبت نہیں کی ہے لیکن غریبی سے محبت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی سے محبت کی ہے۔ میرے آقا نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مسکینی میں رکھ اور مجھے بس ایک دن کی روٹی دے دے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اگر میں چاہوں تو اللہ پاک سے کہوں یہ جبل سونے کے کر دے تو وہ سونے کے ہو جائیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا، غریبی سے پیار کیا، غریبوں سے پیار کیا۔ ایک بار حاتم تائی کی بیٹی وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ ایک جنگ میں حاتم تائی کی بیٹی اور بیٹا وہ دونوں تھے تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو جو حاتم تائی کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، اس نے کہا اپنی بہن کو کہ مسلمانوں سے ہم بچ نہیں سکیں گے، چل بھاگ تو بھاگ کے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میرا جینا اور مرنا اپنی قوم کے ساتھ ہے، میں نہیں بھاگوں گی۔ تو اس کو بھی گرفتار کر لیا اور وہ عدی جو تھا وہ بھاگ گیا۔ یہ جب گرفتار ہو کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا تو وہ حاتم تائی کی بیٹی وہ دل میں سوچ رہی تھی میں یہ سوال کروں گی، یہ سوال کروں گی، لیکن جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے دیکھا کہ اس کے سر پر چادر نہیں ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک چادر مبارک اپنے کاندھوں سے اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ ایک اصحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا یہ ایک کافر کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر اس کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی چادر اس سے واپس لیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصحابی کی طرف جلال میں دیکھ کر فرمایا کہ خاموش ہو جا، بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں پرائی بیٹیوں کا خیال رکھا کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، پرائی بیٹیوں کی زندگی سے کبھی مت کھیلنا ورنہ اللہ پاک تمہیں بہت بڑی سزا دے گا، بہت دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ تو جب اس کو جب میرے آقا نے چادر پہنائی تو اس کی گردن وہ جو اکڑی ہوئی گردن تھی وہ جھک گئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تیرا باپ سردار تھا، حاتم تائی سخی تھا، تو سخی کی بیٹی ہے، بھلا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس نے کہا مجھے آزاد کر دیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ آزادی ممکن نہیں ہے لیکن کہتی ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ اور بھی گرفتار ہو کر آئے ہیں قبیلے کے لوگ، ان کو بھی آزاد کر دیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اصحابوں کو کہا کہ اس کے قافلے والوں کو سب کو روٹی کھلاؤ اور سب کو آزاد کر دو۔ تو وہ جب آزاد ہو کر چلی گئی تو اس نے اپنے بھائی کو سارا قصہ بتایا، عدی بن حاتم کو، اور اس کو بتایا کہ ہم گرفتار ہو کر جب وہاں پر گئے تو انہوں نے مجھے اپنی چادر پہنائی، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو عدی نے کہا کہ میں جا کر خود آنکھوں سے دیکھ کر آؤں گا۔ اب عدی کو بھی شوق ہوا کہ میں جاؤں دیکھوں۔
وہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، میرے آقا کے پاس آیا، دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر اصحابہ جو تھے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلیٹ میں سالن کھا رہے ہیں، اسی پلیٹ میں بلاول بھی کھا رہے ہیں، عمار بن یاسر وہ بھی کھا رہے ہیں۔ تو عدی کہنے لگا بے شک یہ اللہ کے سچے نبی ہیں جو غریبوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو غریبوں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے یتیموں کے یار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں سے محبت کی ہے، غریبی سے محبت کی ہے۔ آج لوگ دیکھیں سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے، اور پیسے والے جو ہیں وہ بڑے تکبر میں ہیں، حالانکہ یہ ان کی گمراہی ہے، یہ بھول ہے۔ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہے، لیکن میرے کریم آقا نے اس دنیا کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں تو اتنی سادگی، اتنی غربت، کچی مسجد نبوی اس میں بیٹھے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا گھر کوئی بنگلہ ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مجھے آقا نے وہ گھر بھی دکھایا کہ وہ بھی کچا گھر تھا۔ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر جب نکلا، ایک بڑھیا عورت نے میرے آقا کو روک دیا، وہ سوال پوچھتی رہی، میرے آقا اس کی باتیں سنتے رہے۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا بے شک یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم جو تھا اس کو کہا اب تم جانا چاہتے ہو تو وہ بھلے جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں گا، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان کرو، اپنا غلام بنا دو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، اصحابہ کرام کٹھے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ روٹی پکائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پکاتے ہیں۔ ایک اصحابی کو کہا تم گوشت لے کر آؤ، ایک کو کہا تم جو ہے روٹیاں پکاؤ، اور فرمایا میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ لکڑیاں ہم لے کر آتے ہیں۔ تو میرے کریم نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ تو دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے، اور آج دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ آج کے خاص کر کے وہ پیر جو ہیں خود کو بڑا پیر سمجھتے ہیں، وہ ان باتوں کا مطالعہ بہت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غریبوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، کس طرح عاجزی سے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی بنا رہے تھے تو میں اگر 3 اینٹیں لے کر آ رہا تھا تو میرے کریم آقا 7 اینٹیں اٹھا کر آ رہے تھے۔ تو اللہ پاک ہر ایمان والے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، عمل کرے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، اور جنت بھی اور جہنم بھی۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی مرتے دم تک اپنے کریم آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔